Sir, my question is about Ahd al-Ast. I wanted to know what is the wisdom behind Allah creating a contract with His creation, because a contract is usually between two free will parties. But how come a creation free will is matching with? Why did Allah create in such a manner? ٹھیک ہے جی، بہت And شکریہ. secondly, sir, I would like to thank you. I have learned a lot from your YouTube channels. So thanks a lot, and thanks a lot to your Al Mawrid US team. Thank you, sir. بہت شکریہ. آپ کی عنایت، آپ کا شکریہ. کہ اللہ تعالیٰ جب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انسان کو اس کے باطن میں کیا کر کے بھیجا ہے، تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے حواس دیے ہیں، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے سب تمہیں دے کر بھیجا ہے. یعنی میں نے اندھا اور بہرا نہیں پیدا کیا. آنکھیں کھولو اور دنیا کو دیکھو. اسی طرح میرے باطنی حواس بھی اللہ نے مجھے دے کے بھیجا ہے. وہ باطنی حواس میرے اختیار کو دیکھتے ہیں، میرے درد و غم کو دیکھتے ہیں، میری محبت اور نفرت کو دیکھتے ہیں، میرے جذبات اور خواہشات کو دیکھتے ہیں، میرے اخلاقی فیصلوں کو دیکھتے ہیں، میرے جمالیاتی فیصلوں کو دیکھتے ہیں. یہ میرے باطن کی شہادت ہے. تو اس کو جب وہ قرآن میں بیان کرتے ہیں کہ آخر اس میں یہ خیر و شر کا شعور کیسے آ گیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں بنایا تو جس طرح آنکھیں کان دیے ہیں، اسی طرح یہ چیز بھی میں نے تمہارے اندر الہام کی ہے. وہ الہام ہے جس کو تم پڑھ لیتے ہو. واقعہ تو یاد نہیں ہے کب الہام کیا تھا. جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، میں بھی اسی طرح پیدا ہوا، آپ بھی. ہم میں سے کسی کو وہ واقعہ یاد نہیں ہے، لیکن ہے تو واقعہ، یعنی اس میں شبہ نہیں ہے کوئی بھی. تو بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا احساس انسان کے اندر ڈالا ہے، وہ ایسے تو نہیں ہے کہ بس ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا ایک پروردگار ہے، لیکن جب ہم اپنے مخلوق ہونے کا شدید احساس پاتے ہیں تو مخلوق جب ہم ہیں، اور مخلوق ہونا تو ناقابل تردید ہے، تو اس سے یہ چیز کہ پھر میرا خالق ہے، یہ وجوب عقلی ہے. ابھی میں نے کچھ مثالیں دی تھیں وجوب عادی کی. وجوب عادی میں نفی کا امکان ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم بڑے اطمینان سے کہتے ہیں کہ پانی اس درجہ حرارت پر منجمد ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے کسی جگہ جائیں اور نہ ہو، یہ امکان ہے، لیکن یہ کہ فعل کا فاعل ہوتا ہے، یہ وجوب عقلی ہے. یعنی ہم کسی ایسے فعل کا تصور ہی نہیں کر سکتے جس کا فاعل نہ ہو. بالکل. یعنی اس کے خلاف عقل کوئی تصور کرنے سے قاصر ہوتی ہے. دیکھا تو نہیں ہم نے، ہر فعل کا فاعل تو نہیں دیکھ لیا، لیکن یہ ایسا احساس ہے کہ عقل اس کی نفی کا تصور نہیں کرتی. تو اسی لیے اس کو ہمارے پرانے علم میں اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عدم و قبول الانتفاع فی العقل. عقل اس کی نفی کو قبول کرنے کا قبول ہی نہیں کر سکتی، یعنی تصور ہی نہیں کر سکتی. تو یہی معاملہ ایک انسان جب اپنے مخلوق ہونے کو دیکھ لیتا ہے تو اس کے ساتھ واقع ہوتا ہے. تو گویا عقلی وجوب کے طور پر وہ خالق کو مان لیتا ہے. تو یہ کیسے ہوا ہے ہمارے اندر اپنے بارے میں، کہ یہ اللہ کے اس عہد کی وجہ سے ہوا ہے. اس کی یاد محو کر دی گئی ہے، کیونکہ پھر امتحان نہ ہوتا. قیامت میں وہ یاد ہمارے شعور پر لے آئی جائے گی، ایسے ہی جیسے کہ بچپن ہمارا، پیدائش ہماری، وہ سامنے لے آئی جائے گی. تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ.